السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے اور حکومت کو ایک اور الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں لیکن مطالبات تو آپ کو تسلیم کرنا ہوں گے، ورنہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ حافظ صاحب تو باقاعدہ چھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، حافظ صاحب کے پاس بڑی طاقت ہے۔ حافظ صاحب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب اس وقت جو جڑواں شہر ہیں ان پر اپنی مکمل گرپ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بعض لوگ جو ہیں وہ حافظ صاحب کے ساتھ ہیں، صحیح ہے، بعض لوگ حافظ صاحب سے ناراض ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت حکومت کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کیا وہ ڈکٹیٹ کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، میرا خیال یہ کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کے کیس میں ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ یہ آرگینک ہے یا سپورٹڈ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بعد میں آتے ہیں، لیکن جو باتیں حافظ صاحب کر رہے ہیں وہ بڑی سیدھی باتیں ہیں، آسان باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں سیاستدان یہ نہیں کرتے، مطلب نواز شریف ہوئے، بے نظیر بھٹو ہوئی، باقی سیاستدان ہوئے ادھر ادھر کے، وہ یہ نہیں کرتے۔ دو لوگ ہیں جنہوں نے سیدھی باتیں کی ہیں پاکستان میں، اور اسی لیے وہ دونوں جو ہیں وہ عوام کے دل میں گھر کرنے والی بات کر گئے۔ ایک عمران خان، مطلب یہ چور ہیں، یہ ڈاکو، ان سے بات نہیں کروں گا۔ اب بھی عمران خان اگر یہ کہتا ہے نا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار طاقت ہی نہیں کے پاس ان سے بات کروں گا، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، ان سے کیا موسم پہ بات کروں، ہے نا؟ تو آپ کو وہ لطیفہ یاد آ گیا جو پہلے بھی سنایا تھا، تو وہ والی بات ہوتی ہے۔ حافظ صاحب بھی بالکل سیدھی بات کرتے ہیں۔ اب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یار، مطلب کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں چھپ کر کارروائیاں کرنے کا وقت گزر چکا ہے، حکومتی ٹیم کو سامنے آنا ہوگا، کہیں ہمیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش کا اشتہار نہ دینا پڑ جائے۔ اچھا، وہ جو آگے جانے کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہم دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، تقریر کتنی سیدھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومتی وزراء، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ دیگر لوگ یہ 1300 cc کی گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یعنی جو ہمارے یہاں ٹویوٹا یارس چلتی ہے، ہونڈا سٹی چلتی ہے، چنگان کی ایلسون چلتی ہے، یہ جو 60-70 لاکھ روپے کی یا 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اس گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ انڈیا میں وہ جو ان کی ایمبیسڈر کار ہے، جس کو ہمارے یہاں پہلے اس سے ملتی جلتی گاڑی کو ہمارے یہاں واکس ویگن کی گاڑی ہوتی تھی، اس کو صابندانی کار کہتے تھے، یاد ہے؟ تو وہ صابندانی کار، وہ اس کا نام رکھا ہوتا کراچی میں۔ انڈیا میں انہوں نے اپنی ایمبیسڈر کار میں سفر کیا، اور کرتے ان کے وزیر وغیرہ بھائی، مطلب اپنی چیز اس پہ ایک تو پراؤڈ فیل کریں، بچت کریں اپنے لوگوں کی۔ اب یہ جو آپ غیر گاڑی دیکھیں، مطلب 60-70 لاکھ روپے کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے اس ملک میں، غریب ملک، قرضے میں ڈوبا ہوا ملک، ایک آدمی جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا، گلا کاٹ دیا، مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، نالے میں کود گئی، نہر میں کود گیا، بجلی کا بل بھرنے کے قابل نہیں ہے لوگ، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ ان حالات میں حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات دل میں اتر رہی ہے کہ آپ 1300 cc کی گاڑی میں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں چاہیے آپ کو؟ مطلب، اور اگر آپ کو چاہیے، خود عیاشی کر رہے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ کون ہیں؟ مطلب مریم نواز شریف انڈسٹریلسٹ، شہباز شریف انڈسٹریلسٹ، آصف زرداری انڈسٹریلسٹ، اتنی بڑی بڑی ان لوگوں کی زمینیں جتنے بڑے لوگوں کے گاؤں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سلیمان شہباز انڈسٹریلسٹ، جہانگیر ترین انڈسٹریلسٹ، آپ لوگوں کو، علیم خان، ہاں علیم خان، آپ لوگوں کو اگر چاہیے گاڑی چاہیے مہنگی والی، تو جو سرکاری گاڑی ہے، یعنی جو لینڈ کروزر ہے یا جو مرسیڈیز مے بیک ہے یا اس طرح کی اور گاڑیاں ہیں ان برانڈز کی، کیا یہ لوگ اس سے بڑی گاڑیاں خود رکھتے نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، جیسے علیم خان صاحب نے ابھی رولز رائس وغیرہ، رولز رائس بھی لیے اور رینج روور بھی لیے۔ اب اگر یہ گاڑیاں آپ کے پاس ہے تو یہ جو سرکاری لینڈ کروزر ہے یار، اس کی تو اس کے آگے اوقات نہیں ہے بھائی۔ آپ کو یہ گاڑی چاہیے، آپ سرکاری گاڑی ہے تو آپ سرکاری گاڑی چھوڑیں، اپنی گاڑی میں سفر کریں، آپ کے پاس تو واقعتاً کمی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، مطلب اپنی اور بہتر گاڑی ہوگی، لیکن نہیں، سرکاری گاڑی ہے، جیمر والی گاڑی ہے، اس کے پیچھے گاڑی ہے، اس کے پیچھے بابو کی گاڑی ہے، پروٹوکول ہے، وہ گاڑیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے، آپ یار اس کو تو ڈالیں سائیڈ پہ
کتنا بل تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی کے ٹائر 3 کروڑ پوشش اور ساتھ میں میٹس چینج ہوں گے. کیا بل نظر آ رہا تھا ہمیں؟ 2 کروڑ 73 لاکھ روپے, کوئی 3 کروڑ روپے کے آس پاس. یار اس سے کہیں کم میں, مطلب اگر کیا کی سورینٹو یا ہیونڈائی کی ٹوسون یا سینٹا فے وغیرہ لے لیں تو وہ اس کی آدھی قیمت میں اتنے پیسوں میں 3 آ جائیں گی, 2 آ جائیں گی. مطلب آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ چھوڑیں مریم کو, شہباز کو, وزیروں کو, عمران خان کو بھی لینڈ کروزر ہی چاہیے نا. عمران خان کون سا کوئی ہونڈا سٹی میں سفر کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر وزیر اعظم بنے گا تو کیا عمران خان ہونڈا سٹی میں سفر کرے گا؟ نہیں. کیا علی امین گنڈاپور ہونڈا سٹی میں سفر کرتا ہے؟ وہ اتر کے آتا ہے, گاڑی سے پیچھے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کے بچے لکھتے ہیں شہزادہ آ گیا. مطلب شہزادہ آ گیا, کون آ گیا, مطلب کون ہے بھائی شہزادہ آ گیا, اور مطلب کیوں آ گیا؟ ایسے موقع پر پوچھتا ہے ٹرک تھلے آ گئے, شہزادہ آ گیا. مطلب کیوں, کیا مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟ اور یہ جو گاڑیاں ہیں جن کی اب ہم بات کریں جو 2-2, 3-3 آ جائیں گی اس قیمت میں, وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. ایک عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں, یہ جو ابھی انہوں نے کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو, پولیس کے افسران کو, سب کو فارچونر ملے گی, اور وہ انہوں نے باقاعدہ ٹک ٹاک بنا کے ڈالی ہیں, فارچونر سے اترتے ہوئے, فارچونر میں جاتے ہوئے, ویگو ڈالے ملے ہوئے ہیں. مطلب کون سا مذاق ہے بھائی؟ کوئی اکانومی کو 6% چھوڑے, ایسا لگتا ہے 12% پہ لے گئے ہیں. ڈالرز آپ کے ہاں 400 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں, آپ پوری دنیا کو قرضے دے رہے ہیں. مطلب یار لوگ مر رہے ہیں آپ کے ہاں, کھانے کو نہیں ہے. بجلی کا بل تو پھر بجلی کا بل لگژری ہو گیا آپ یہاں, لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں بیچنے سب کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ کے افسران. ابھی کیا ہوا ہے, ملک محمد احمد خان صاحب, ان کے لیے ایک گاڑی آئے گی اسپیکر صاحب, ٹھیک ہے, لینڈ کروزر 10 کروڑ والی, اور دیگر اسٹاف 2 فارچونر آئیں گی, ڈالے بھی آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے علی امین گنڈاپور کی حکومت نے کیا کیا. وہ آئی جی جو ان کو نہیں چاہیے, مرکز سے کہہ رہے ہیں ہمیں آئی جی بدل کے دو, وہ آئی جی پولیس جو ان کو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ ویسے ہی خاموش ہو گئے. ان دونوں کے لیے ایک ایگزیکٹو الاؤنس نیا منظور کیا ہے. ایک کی مالیت ہے کوئی مہینے کا 4.25 لاکھ روپے, اور ایک کی 3.5 لاکھ روپے. اس سے پہلے مشال یوسفزئی کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے باقی سب تو چھوڑیں, تنخواہ بھی ہے, سب کچھ ہے, آپ نے الاؤنس منظور کیا ہے 4.25 لاکھ روپے. کفایت شعری کہاں ہے؟ تو مطلب یہ جو مذاق ہے, اسی لیے تو حافظ صاحب کی باتیں دل میں اتر رہی ہیں لوگوں کی. اور آپ جس طرح کا مذاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ اس کو, ابھی وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی بجٹ بنائے تو سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے, ایف بی آر کے ملازمین کے لیے ایک آنوریریم, مطلب ایک اور تنخواہ, اعزازیہ ایک تنخواہ, دوسری تنخواہ. وزیر اعظم صاحب نے کہا جی انہوں نے بڑا کام کیا, ان کو تنخواہیں دو. مطلب یار کون سا مذاق ہے بھائی, اور کیا کام کیے؟ ملک کے مسائل حل کر دیے, ٹیکسی لگایا ہے نا, ملک کے مسائل حل کر دیے, لوگوں کی جان چھڑا دی. اب آپ جماعت کے جو مطالبات ہیں 10 مطالبات, ان کو اگر آپ دیکھیں, جماعت والے کہہ رہے ہیں اس سے آگے نکلیں گے, حکومت بے بس ہے, اس سے آگے نکلیں گے ڈی چوک جائیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا, ہم ماتک جانے پہ مجبور ہوں گے. بلز کا بائیکاٹ اور حکومت ہٹاؤ تحریک کا آپشن بھی موجود ہے, کسی بھی وقت مارچ اسلام آباد لے جانے کا اعلان کر سکتے ہیں. آپ کے کنٹینرز ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اچھا, یہ جو 10 مطالبات ہیں یہ منظور ہونے نا, حکومت 500 یونٹ کرنے والوں کو, صرف کرنے والوں کو 50% رعایت دے. جی, نہیں کر سکتی حکومت, ٹھیک ہے, یہ نہیں کر سکتی. اس سے بہتر ہے کہ یہ جو 250 یونٹ ہے ان کو مکمل فری کی بات کی جائے. یعنی 500 یونٹ والوں میں آپ کی فیملی بھی آئے گی, میری فیملی بھی آئے گی. میں کہتا ہوں یہ نہ کریں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ 250 یونٹ والوں کو مکمل رعایت دیں. صحیح ہے. اچھا, پھر اس کے بعد حکومت پیٹرولیم لیوی ختم اور قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لے. ابھی ایک تو کچھ کمی ہوئی ہے, آنکھوں میں دھول, ٹھیک ہے, لیکن لیوی وغیرہ ختم نہیں ہو رہی, آئی ایم ایف سے ڈیل کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 20% کمی لائی جائے. صحیح ہے. یہ ہوتی ہے ہیرا پھیری. ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کر دیا, وہ ایک خبر چل رہی تھی, مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر. یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ 3 سال میں آپ نے اتنی پہنچا دی تھی تو نہیں, کم ترین سطح کیا ہوتا ہے؟ پہلے مہنگائی بڑھ رہی تھی 32% کی رفتار سے, اب تھوڑی کم, اب مہنگائی بڑھ رہی ہے 11% کی رفتار سے. لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے. ہاں, تو مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, یہ نہیں ہوا کہ جو قیمتیں تھیں اس سے نیچے لائے ہوں,
یہ نہیں ہوا. قیمتیں بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, یہ ہیرا پھیری ہے, یہ ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے. تو یہ جو نا اشیاء ضروری کی قیمتیں 20% کم کی جائیں, یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا یہ کیا جا سکتا ہے. اسٹیشنری آئٹمز پر لگائے گئے ٹیکسز فوری ختم کیے جائیں. یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, غریب کا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا چاہیے, کیا جا سکتا ہے. اچھا, حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے. اب میں تو کہتا ہوں یہ تو آپ 35% نہیں, یہ 100% کٹ لگائیں. اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ بھائی اس وقت ایمرجنسی ہے, آپ روک دیں. یہ جو لاہور کے لیے 1 کھرب 35 ارب پتہ نہیں کتنے منظور کروا لیے مریم نواز شریف نے, پھر اس کے بعد یہ والا پل, یہ والی سڑک, ان حالات میں آپ یہ کریں گے؟ مطلب کہیں روک دیں, کسی جگہ روک دیں, جیے گا تو مطلب آگے کچھ کرے گا نا, تو کسی جگہ روک دیں. تو نہیں جی وہ ہم یہ بھی بنائیں گے, ہم وہ بھی بنائیں گے. ایک تو یہ اس وقت تو کم از کم بند کر دیا جائے. پھر اس کے بعد ایک کیپیسٹی چارجز اور آئی پی پیز کو ڈالرز میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے. یہ نہیں کر سکتی حکومت. کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوورن گارنٹی. صحیح ہے, آپ کی اسٹیٹ گارنٹی دیتی ہے اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ اتنے پالے, اتنے گڈو بچے ہمارے, آپ کو جو چاہیے لے لیں, آپ کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں کوئی کیس نہیں کر سکتا. اچھا, اب اگر آپ کی عدالت کچھ کرے گی تو یہ کہاں جائیں گے اٹھ کے؟ انٹرنیشنل کورٹ. وہاں مہنگا ترین وکیل بھی کرنا پڑے گا, وہاں دیگر خرچے بھی ہوں گے, وہاں جرمانے بھی ہوں گے, اور ساتھ میں یہ فیصلہ آئے گا بھرو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ایک یہ بڑی مصیبت ہے. آئی پی پیز کا تحفہ کس نے دیا؟ پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا, پھر نواز شریف صاحب نے دیا, پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا, پھر میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ دیا. اور یہ جو اس وقت کے مسائل ہیں, سب سے بڑے مسائل نئے والے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے 13 سے 17 میں کیا تھا. اچھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بتائیں ان پر کس کا پریشر ہے؟ وزرائے اعلیٰ, گورنر, فوجی, سول افسر کیوں بڑی گاڑیاں نہیں چھوڑ سکتے؟ سرکاری مراد ختم کی جائیں. آئی ایم ایف کہتا ہے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں, آپ تنخواہ دار پر لگاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تنخواہ دار پر ٹیکس نہ لگائیں, مراد یافتہ طبقہ ہے اس پہ لگائیں. بالکل ٹھیک مطالبہ ہے. اچھا, آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے. آج آپ کی میرے جو بل میں چیزیں آ رہی ہیں نا, اگر عمران خان یہ جنوری میں معاہدہ ہو گیا تھا 2022 میں, عمران خان کی حکومت چلی گئی اپریل میں, 11 اپریل, ٹھیک ہے, تب معاہدہ ہو گیا تھا, اور پورے سال میں 2021 کے پورے سال میں اس پر کام ہوا, اور ڈالر پر 148 پہ فکس کیا عمران خان کی حکومت نے. اگر عمران خان یہ نہ کرتا 148 پہ فکس کرنے کا کام, تو آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ 280, بیچ میں 330 بھی گیا تھا. تو کہاں ہم کیا بھرتے؟ آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے ابھی کہ آپ کا ڈالر 325 پہ جائے گا, ہم کیا بھر رہے ہوتے؟ 148 کے بجائے 325 پہ 15% کا معاہدہ کیا تھا ڈالر پہ, ہم وہاں بھر رہے ہوتے. جو آئی پی پیز بند پڑے وہ بھی لے رہے ہیں. تو 148 والا معاہدہ عمران خان نے کیا تھا, اور 148 پہ فکس کر کے ڈالر ڈی لنک کر دیا تھا. یہ نہ کیا ہوتا تو کہاں ہوتا؟ بجلی کا بل جس کا 70,000 آ رہا ہے نا, اس کا بل آ رہا ہوتا 1.5 لاکھ, اور جس کا بل آ رہا ہے اس وقت 30,000, اس کا 70,000 بل آ رہا ہوتا. بل آ رہے ہوتے سب. اچھا, پھر اس کے بعد زراعت اور صنعت پر یہ جو آپ بات کر رہے تھے, ناجائز ٹیکس ختم اور 50% بوجھ کم کیا جائے. اچھا, صنعت اور تجارت سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے. یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم اور مراعات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہ حکومت کے لیے ڈویبل ہے, حکومت کو کرنا چاہیے, سکون سے کیا جا سکتا ہے. اب جماعت کے اس دھرنے میں شعیب شاہین صاحب گئے تھے, پی ٹی آئی ان کو حمایت کا بھی یقین دلاتے ہو کہ ہم شرکت بھی کریں گے, تو بائک پہ واپس گئے, بائکیا سے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی والے آ جائیں اس دھرنے میں اور اپنے کارکنان لے کر آنا چاہیں, کیا ہوگا؟ اٹھا لیے جائیں گے. نہیں, پی ٹی آئی والے اٹھائے جائیں گے. تو جماعت والوں کے لیے چیزیں اس وقت سچویشن ٹھیک ہے. حافظ صاحب جو کر رہے ہیں, حافظ صاحب کو کرنے دیا جا رہا ہے, حافظ صاحب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حافظ صاحب وہاں پر کارکنان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی نہیں روکے گا. حافظ صاحب آگے بھی جائیں گے تو ان سے بات کی جائے گی, حافظ صاحب کے گھر آگے بات کی جائے گی, حافظ صاحب کو گھر بلایا جائے گا. اچھا, ان پر ویسے نہیں ہے نا کیسز جتنے عمران خان صاحب پر ہیں, ان کی سیاسی جماعت پر ہیں. یار ایک تو یہ کیسز کا مسئلہ بڑا برا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان نے 9 مئی کیا, عمران خان کو معافی نہیں ملے گی. یا 9 مئی سے پہلے کہتے تھے عمران خان نے جو پنڈی میں پہنچا کر مارچ اور آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوشش کی تھی, عمران خان کو معافی نہیں ملے گی. اس سے پہلے عمران خان پہ گولی چلی تھی,
اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، اس سے پہلے پی ٹی آئی والے باہر نکلتے تھے، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اس سے پہلے 25 مئی ہوا تھا، عمر ایوب کی پیٹ دیکھی تھی آپ نے، پی ٹی آئی والوں کی اموات دیکھی تھی آپ نے، کس نے یقین دلایا تھا پولیس والوں کو کہ وہ گن لے کر کھڑا ہو جائے فیصل آباد میں اور کہے میری لاش پہ سے مطلب لاشیں گرا دوں گا، نہیں جانے دوں گا؟ یہ کس نے کیا تھا؟ یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا، جو پورے پنجاب میں ہوا، پولیس گھروں میں اتری تھی۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بعض جو نا انتہائی چوپلوس قسم کے صحافی یہ جو کرتے ہیں نا کہ جی عمران خان کو معافی نہیں ملے گی، عمران خان نے 9 مئی کیا، اور 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ بتاؤ۔ اچھا عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی روکنے تک آ گیا تھا، اس سے پہلے جو ہو رہا تھا اس پہ بتاؤ۔ جواب ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جواب نہیں ہے۔ فیصلہ یہ کہیں ہوا کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، تو پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کر دو۔ نہیں آنے دیا گیا۔ نہیں آنے دیا گیا۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔